ملیحہ لودھی صاحبہ نے بھی اس وقت ہمیں جوائن کر لیا، سابق سفیر ہیں۔ ملیحہ لودھی صاحبہ، ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا امریکہ کی پالیسیز بدلے گی جنگ کے حوالے سے؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف بیانات ہی تھے الیکشن کمپینز کے درمیان، اب معاملات جوں کے توں رہیں گے، وہ پالیسیز نہیں بدلیں گی اور امریکہ کے جو اب موجودہ صدر ہیں وہ بھی یو ٹرن نہیں لیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کو بہت دلچسپی ہے کہ جو یوکرین کی جنگ ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے کسی قسم کی اگریمنٹ ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے ان کی ترجیحات میں یہ ضرور ہوگا کہ وہ کسی طرح سے مذاکرات شروع کروائیں یوکرین اور روس کے درمیان۔ وہ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اس پہ امریکن پیسہ خرچ کرنا یوکرین کی امداد کے لیے کہ وہ اس میں بلیو نہیں کرتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ امداد جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر وہ نہیں چاہتے یہ، تو ظاہر ہے پھر وہ کسی قسم کا امن چاہتے ہیں یوکرین اور روس کے درمیان۔ اچھا اور میم، آپ کو معلوم ہی ہے لیکن جو ان کی صدارتی کمپین تھی اس میں وہ ذکر تو کرتے تھے کہ یہ جو لبنان کی اور اسرائیل کی جنگ ہے اس کو ختم کیا جائے گا، لیکن غزہ جنگ کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ بیان ان کی جانب سے نہیں آتا تھا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جب کہ وہ صدر بن گئے ہیں تو غزہ جنگ کے حوالے سے بھی وہی سٹانس ہوگا جو لبنان کے حوالے سے تھا ان کا، جو یوکرین کے حوالے سے تھا، روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ ان کا کیا رویہ ہوگا، مگر یہ ضرور ہے کہ ان کے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ۔ ان کی فیملی کے بھی بہت کلوز ریلیشنز ہیں، اور ان کے سن ان لا کا بھی بہت ہی قریبی رشتہ ہے اس کے ساتھ، نیتن یاہو کے ساتھ۔ تو وہ تو بہت ہی پرو اسرائیل صدر ہوں گے، بائیڈن سے بھی شاید زیادہ ہی پرو اسرائیل ہوں۔ تو اب اس حوالے سے وہ جنگ کا کیا کرتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ بہت مشکل ہے اس وقت کوئی پیش گوئی کرنا۔